باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود آیت نمبر 35 ام یقولون افترا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ انسان اپنے آپ پہ غور کرنے کے بجائے سامنے والے پہ تمام الزامات what they are doing wrong کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے، یا آپ شیشہ دیکھ رہے ہیں، ایک شعر بھی ہے کہ مسلسل شیشہ صاف کیے جا رہے ہیں، گندگی تو چہرے پہ تھی۔ پیپل آر کنسرنڈ ود وٹ پیپل آر ڈوئنگ. فار ایگزامپل مولانا طارق جمیل صاحب وہ نئے بال لگوا لیں، یا ان کی شادی ہے یا ان کے بچے کی وفات ہے، ہر کوئی سب ہاتھ پاؤں دھو کے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ آپ تو اسکالر ہیں، آپ نے تو پگڑی پہنی ہے، آپ تو لا الہ الا اللہ کہہ کے لوگوں کو اپنی طرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ کو اس سب کی اجازت نہیں۔ اور اس وقت میں بہترین رسپانس کیا ہے؟ میرا جرم میری ذمہ داری ہے، آپ اپنا خیال کیجیے، وٹ آر یو ڈوئنگ۔ ایک انسان کو اس کے بچے کی موت پہ ہم رونے نہیں دے رہے، اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ دس از ہاؤ لائف ورکس۔ ایسے ہی ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ سائیکالوجی تو سمجھا رہے ہیں انسانوں کی، اور اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے، انسان کی سائیکالوجی کو ہمیشہ ہیرو سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے۔ کبھی کبھی جب اصل میں آپ بیٹھے ہو نا اپنے اندر گرے، دوسروں کو نہیں بتانا ہوتا کہ یہ میں ہی ہوں۔ جو مجھ سے کوئی صحیح بات کرے تو میں اس کے کردار پہ آ جاتا ہوں، یا اس کی زندگی اسیس کرنے لگ جاتا ہوں کہ اچھا اس نے اپنی زندگی کہاں کہاں ٹھیک گزاری ہے۔ ہمیں نہیں پتا کون کب واپس پلٹ آئے گا۔ بات میں وزن ہے یا نہیں، بس وہ دیکھنا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے کاموں پہ آپ غم کرنا چھوڑ دیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کریں۔ وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہماری وحی کے مطابق اللہ تعالیٰ was teaching نوح علیہ السلام کہاں نیل لگانے، کہاں کون سا پھٹا لگانا ہے، کتنا کیا سٹرکچر کیا ہونے والا ہے۔ اور یہی والا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور بائی ایکسٹینشن ہر ایک انسان کی تعمیر جو ہے نا شخصیت کی ہے، کیونکہ وہ رب ہے، تربیت اسی نے کرنی ہے۔ وہ تراش خراش کے انسانوں کو کس کس مرحلے سے گزارنا ہے۔ کوئی بھی دو انسان آپس میں انٹریکٹ نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے ہزاروں فیکٹرز لگے ہوتے ہیں۔ کیا پاسبلٹی ہے کہ دو لوگ آپس میں ٹکرا جائیں، آپس میں ان کی بات چیت ہو جائے، اس کے بعد ہم وٹ ڈو وی ڈو، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ چاہے ہم کسی سچویشن میں پھنس بھی گئے ہیں۔ ایک بار میں انٹرویو دیکھ رہی تھی جہاں بہت تیزی سے آنے والی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوا، ٹرک کا گاڑی کے ساتھ، اور اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوگی اور ایک بچ گیا۔ اور وہ کوئی شو میں آیا نہیں، وہ سیئنگ کہ میں ہمیشہ یہی سوچتا کہ کاش میں نے وہاں پانی پیتے ہوئے تھوڑی دیر اور لگا لی ہوتی، چند سیکنڈ لیٹ ہو گئے ہوتے، چند سیکنڈ پہلے نکل گئے ہوتے، پیچھے کھانے کے لیے نہ رکے ہوتے۔ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں تھے، آپ انہیں ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ مسلمان کو تو یہ سب کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا وہ جو اصابہ ہے، جو مصیبت وہ آپ تک ہی آنی تھی۔ اٹ واز پوائنٹڈ ٹو، کسی اور تک جا ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں۔ ہم لائف میں آج کے دن جن اسٹرگل سے گزر رہے ہیں، آج سے مہینہ پہلے، سال پہلے، جو آج بھی ایکسٹینڈڈ ہے، ابھی تک وہ دور ختم نہیں ہوا، اور کبھی بیٹھ کے ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آئی شوڈ ہیو ڈن دیٹ ڈفرینٹلی، مجھے اس بات کا اثر نہیں لینا چاہیے تھا، یہاں بات کرنی نہیں چاہیے تھی، یہاں جانا نہیں چاہیے تھا۔ اٹ واز آل ریٹن، مکتوب ہے۔ موو آن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کاش مت بولنا کبھی، وہ شیطان کے راستے لے جاتا ہے، انسان کو باہر ہی نہیں آنے دیتا، اگلا قدم اٹھانے ہی نہیں دیتا۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم سے چھن گیا اس پہ غم نہ کرو، لکھا ہوا تھا، یہ ہونا ہی تھا۔ انہم مغرقون۔ اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اور میں آپ کو سکھاؤں گا بھی اعیننا انڈر مائی واچ ووحینا، اور ہم وہی کر کے بتاتے رہیں گے۔ اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا ان کا مذاق اڑاتا۔
اور ان سے کہتا اگر اس نے کہا نوح علیہ السلام نے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ سورہ توبہ میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس بلایا اپنی طرف۔ چاہیں تو سارے انسانوں کو آج ہدایت دے دے، رائٹ آف چوائس لے لیں سب سے، لیکن امتحان ہی یہی ہے کہ اپنی مرضی سے کون آتا ہے، اپنی مرضی سے رب کو چنا ہے یا نہیں چنا۔ اب جب کوئی انسان ہے جو نہیں چن رہا، اسے بات آرام سے سمجھ نہیں آ رہی، اسے نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے ان کی قوم کا۔ If you are deciding not to come back تو پھر سزا ہے، آپ کا آپشن دوسرا کوئی نہیں ہے۔ You cannot choose to not exist، کیونکہ آپ کہہ کے آئے تھے عالم ارواح میں، یا اللہ میں تیار ہوں دنیا میں جانے کے لیے، کسی نے آپ کو ظلم نہیں کیا۔ ظلم ہے یہ کہ آپ زبردستی کسی بچے کو اٹھا کے ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیں، یا فرسٹ گریڈ کے بچے کو پی ایچ ڈی کے ایگزام میں بٹھا دیں، اس کی تو تیاری ہی نہیں ہے۔ امتحان اس دنیا میں اتنا ہی لیا جائے گا جتنے کی تیاری، 8th کلاس کے بچے سے آپ ایم اے کا امتحان نہیں لے سکتے، ظلم ہے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تو پھر اپنے آپ کو بیٹھ کے ایک ایک چیز کلیریفائی کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں اگر بغیر مرضی کے بھیج دیا تو ظلم ہے، نہیں کیا آپ نے۔ آپ کی طاقت سے زیادہ امتحان ڈال دیا تو ظلم ہے، نہیں کیا اس نے۔ آپ کو تیاری نہیں کرنے دی، بتایا نہیں تھا پہلے، ظلم ہے۔ سلیبس کی بکس دیے بغیر آپ پیپر نہیں لے سکتے۔ سلیبس کی بکس دی ہیں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، ہم سب نے دیکھنے کے بعد کہا ہے۔ ہاں کیسے پتا دیکھنے کے بعد کیا؟ کیونکہ دیکھنے کے بعد کچھ نے نہ کر دیے، زمین آسمان پہاڑ، یا اللہ ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے اس کو بوجھ اٹھانے سے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ محاورہ نہیں ہے، یہ وہ قرآن جو پہاڑ نہیں سہار سکتے انسانوں نے اٹھا لیا۔ اب پہاڑ کی طرح ریزہ ریزہ تو آپ بھی ہوں گے۔ اب یہ قرآن پروجیکٹ ہے یا کہیں بھی دنیا میں کوئی انسان قرآن سیکھے، دیکھیں کتنے شیطان آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کتنی رکاوٹیں آتی ہیں راستے میں، کتنی بار سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنی بار اپنے غم، اپنے گناہ ہی باہر نہیں نکلنے دیتے، قرآن تک آنے ہی نہیں دیتے۔ آئی ایم ناٹ کیپیبل انف، قرآن کے لائق نہیں ہوں، اللہ سے دوری کا احساس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں گئے، آپ کے گرد شیطان نے ایک ہیولا بنا دیا، آپ کے گرد دیوار کھڑی کر دی۔ جس دن آپ نے بس یہ سوچ کے دیوار توڑنی ہے کہ میرے ساتھ ہی ہے اللہ تعالیٰ، وہ ساتھ آپ نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ مان لیتے ہیں ساتھ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی جیسا آپ کا گمان، کوئی آنکھیں بند کر کے کہیں سورج نہیں نکلا تو اس کی آنکھیں کھولنی پڑیں گی نا، سورج تو نکلا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم شیطان کے ان وسوسوں میں نہ آئے، اور ہمیں یاد رہے کہ قرآن آسان نہیں ہے، زندگی آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بار نہیں فرمایا کہ دنیا آسان ہونے والی ہے، ہم کس ازمپشن میں رہ رہے ہیں؟ ہم آئے گا اور بار بار آئے، جب تک زندہ ہیں مشکل پریشانی سے نکلا نہیں جا سکتا، ایک کے بعد ایک آئے گی، تھوڑا آپ کو ریسٹ کا ٹائم مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ رک جائے۔ آج ہم جس بھی سچویشن میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے باہر نکل گئے تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیپ مہیشوری صاحب کہا کرتے ہیں کہ آپ ایک جاب میں آپ کو لگ رہا ہے یہاں پہ 4 مسئلے ہیں، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے وہاں 10 نئے مسئلے ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، نئے ہوں گے، ایک گھر کو چھوڑ کے 10 نئے مسئلے ہوں گے، لیکن پرابلمز ہیں فار لائف، یو ہیو ٹو چوز کہ آپ نے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا۔ تو کہتے ہیں انگلش میں دا بال از ان یور کورٹ، اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے حصے میں ڈال دی، ناؤ یو ڈیسائڈ یو وانٹ پلے اور ناٹ۔ آپ کچھ نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے تو بھی ہار جائیں گے، کوشش تو کر لیں، کوشش کر لی نہ جیتے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر رب کی طرف خود نہ آئے تو عذاب آپ کی طرف آ جائے گا۔ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس اس دنیا میں، ہے ہی نہیں، جہنم اور سزا کسی نے آپشن رکھی ہوئی ہے، بات ماننے اور نہ ماننے کے درمیان کوئی آپشن نہیں، صحیح اور غلط کے درمیان آپشن ہوتا ہی نہیں، تکلیف ہی تکلیف ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور وہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں مسلسل۔ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا بھاگ کے آگ کی طرف جا رہا ہو تو اس کو دور سے بٹھا کے نہیں بولتے واپس آؤ واپس آؤ، یا بڑے ریلیکس موڈ میں نہیں بول رہے ہوتے واپس آؤ،
کاش ہمیں قرآن کی ٹون سمجھ آئے. بھاگ رہے ہیں ہم، آگ میں کود رہے ہیں، دور سے کھڑے ہو کے نہیں سمجھا رہے رہتا، ان افیکٹڈ ہو کے نہیں سمجھا رہے. آپ کسی سے یہ کسی عام انسان سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ اس کے سامنے کوئی تکلیف میں اور وہ آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. اللہ کے بارے میں یہ کیسے سوچ لیا ہم نے؟ میں اور آپ تکلیف میں ہیں، وہ آرام سے بیٹھ ہی ناٹ اسپیکٹیٹر، ان افیکٹڈ اسپیکٹیٹر خدا نہ خواستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ. الرحیم، الرؤوف، الحلیم، اپنے نام کیوں بتائیں، اپنی صفات کیوں بتائیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی دوسری لائٹ میں نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائیں. جیسے میں اپنی تکلیف میں اکیلا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم سے آ کے شیطان کہتے ہیں اللہ سے دوری ہو گئی. جس دن آپ مان جائیں گے نا اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہیں، سب سے پکے دوست ہیں، بڑا پکا یارانہ ہے، بڑی پکی باتیں ہو رہی ہیں، روز ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہی از دیئر. فَإِنِّي قریب جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ پرماننٹ ہوتا ہے. یقربو نہیں کہا، قرابہ نہیں فرمایا. فَإِنِّي I've always been there. آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے، آپ کو رب دکھنے لگے. دل سے پردہ ہٹائیں، شیطان کی بات کا انکار کریں، میرے اور رب کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش مت کریں. یہی فاصلہ بڑھاتے بڑھاتے وہ اللہ سے اتنا دور لے جاتا ہے کہ پھر عذاب کے سوا کچھ نہیں. سلامتی تو اللہ کے پاس تھی، وہاں ہم آئے نہیں ہیں تو اب تو عذاب انتظار کر. ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، پانی زمین سے نکل کے باہر آ گیا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے سے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کروا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ. قرآن کہتے ہیں نا قلیلا ما تشکرون، کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں. اپنی زندگی میں دیکھا کریں کسی ایسے انسان کو جس کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، کوشش کر لی، محنت کر لی، اور اس کے چہرے کا ایکسپریشن ہی نہیں بدل رہا. اسٹل وانٹ مور، خوش نہیں ہے کوئی آپ سے. قلیلا ما تشکرون کا درد تب سمجھ آئے گا. آپ تو محبت میں پھر بھی کریں گے، یو ول ناٹ اسٹاپ. اللہ تعالیٰ بھی محبت میں پھر بھی کریں گے، ہی ڈزنٹ اسٹاپ. لیکن قلیلا ما تشکرون کا درد سمجھ آتا ہے. من عرف نفسہ عرف ربہ کا کیا مطلب؟ آپ اپنے سامنے کسی کو غلط فیصلہ لیتے دیکھیں، ہاؤ ڈو یو فیل؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مثال سے اونچی ہے، لیکن آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے کہ محبت کرنے والا آپ کو جب دیکھتا ہے غلط فیصلے لیتے ہوئے تو ہاؤ ڈز ہی فیل؟ ڈز ہی فیل ایٹ آل؟ محبت کا جذبہ ہی ہے نا، اٹ از اے فیلنگ. غصہ ہے، خیال ہے، کنسرن ہے. کیسے آپ بے چین ہو جاتے ہیں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کو ڈوبتا ہوا، آپ نے ہاتھ بڑھایا ہوا، سامنے والا ہاتھ نہیں پکڑا، واعتصموا بحبل اللہ اس کو سنائی نہیں دے رہا. واعتصموا بحبل اللہ ہوگا تو آخر اللہ تک پہنچے گا. واعتصموا اب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. قرآن آپ کو رب تک لے جاتا ہے اور پھر آپ رب کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. وقال اركبوا علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی. ان ربی لغفور الرحیم، ایک ایسے وقت میں جہاں ان کا رب سزا دے رہا ہے لوگوں کو، ان کا ٹائم ختم ہو گیا. ان بے شک کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، میرا رب لا، اگین ایک اسٹریسر ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے. یہاں کوئی آیا نہیں معافی مانگنے. رحیم بے پناہ محبت کرتا ہے. جتنا غم مجھے ہوگا ان لوگوں کی تکلیف کا، اس سے زیادہ رب کو ہے. یا حسرتن علی العباد، گانا خواستہ سزا دے کے اللہ تعالیٰ خوش ہو جایا کرتے ہیں کہ چلو بلا ڈالیں گے، اللہ معاف کرے، اور ہی از ہیپی ڈوئنگ اٹ. نوح علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ غم نہ کیجیے گا. ابھی نوح علیہ السلام کو حکم ہے، ابھی ان کو سزا ہونے والی ہے، سفارش نہیں کرنی اور غم نہیں کرنا. انسان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ صحیح راستہ مشکل کا راستہ ہے. Does that mean he is unaffected؟ انسانوں سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھی کوئی محبت کر سکتا ہے؟ پھر وہی انسان ہمیشہ کا خسارہ کما رہے ہیں.
محبت آپ امیجن نہیں کر سکتے، وہ درد کیسے امیجن کریں گے؟ ہم نے تو وہ ایسوسیٹ ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے. بے بس نہیں ہے میرا رب، چاہے تو ابھی سارے انسانوں کو لے آئے گا. Again, he has given you a choice. آپ کے بچے کو بخار ہی ہو جائے، آپ کو ساری رات نیند نہیں آتی، آپ رات کو تڑپ رہے ہوں اور آنسو نکل رہے ہوں، آپ کے رب کو فکر نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، الحی القیوم ہے وہ. ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت سے نہیں تھکتا، آپ کے دل کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اس وقت اسے چھلنی ہونے دے رہا ہے تاکہ وہ رب تک واپس آ جائے، تاکہ جنت میں اللہ کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ملے. اس دنیا میں ہم محبت اور وفاداری ثابت کرنے کے علاوہ کچھ کرنے نہیں آتے. سوچے تو صحیح، کیا مل رہا تھا عالم ارواح میں؟ ہماری روحوں کو کیا پتا تھا جنت مل جائے گی؟ جنت میں کیا ہے؟ کھانے، روح کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کپڑے، روح کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. نظارے، روح کو ضرورت، یہ ساری باڈی کی ڈیمانڈ ہے. ریلیشن شپس، اگین کیا ہے جنت میں جو ایسا مل رہا ہے جو جتنی مرضی مشکل زندگی ہو، یا اللہ میں تیار ہوں. اللہ کا ساتھ ہمیشہ میں. ایک چیز ہے جو روح نے دیکھی ہوئی ہے، کھانے نہیں کھائے ہوئے، اس کو ضرورت ہی نہیں، کپڑے نہیں، نظارے نہیں، کچھ آرام ہے، اس کو تھکاوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. آرام کیسے آپ اس کو اپیل کرا سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو جانتی ہے، پرفیکشن دیکھ لیا اس کی، محبت کی انتہا دیکھ لی، اور اب وہ چاہیے رب کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 50 سال دنیا میں گزار کے آنا پڑے گا. آسان ہے؟ بالکل نہیں. ہر قدم پہ آپ کی کھال کھینچی جا رہی ہوگی. انعام جتنا بڑا ہے، امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہے. روز ہاریں گے آپ، that's okay. روز کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں، صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے. آپ نے کوشش کی 100% کی، آج سے صرف 2% ہو پایا، that's okay. Did you try? تارجمین صاحب کہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 100% نمبر نہیں مانگے، 51% لیا. گناہ سے زیادہ ہونے کی ہیں بس. تو نیکو کاروں سے کہہ رہا ہوتا ہے بخش دوں گا بخش دوں گا، کیونکہ اسے پتہ ہے نیک اپنے ساتھ بڑی ساری برائیاں کر رہے ہیں. اچھے عمل تو کر رہے ہیں لیکن بہت سی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہوں سے کوئی آدم کی اولاد خالی نہیں، فارغ نہیں، بے گناہ نہیں. بہترین گناہ گار ہوئے ہیں جو معافی مانگ لیا کرتے ہیں. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. اس دنیا میں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. طوفان آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے، غم ہے، پریشانی ہے. ایک طرف اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کشتی ہے، ایک طرف دنیا کا کوئی سہارا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کو کسی سے بات کرنی ہے، آپ پریشان ہیں، کوئی حل نہیں مل رہا. Who do I ask؟ پچھلے دنوں کسی نے اسٹیٹس پہ لگایا تھا حضرت علی کا فرمان ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ جائے تو خوش ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کا کام کرنے کا ذمہ خود لیا ہے، وہ کسی اور کو کرنے نہیں دے گا. آپ ٹرائی کر لیتے ہیں ایک انسان سے بات کر کے اور آپ کو وہ نہیں سننے مل رہا جو آپ سننا چاہ رہے تھے، آپ نے پوچھ بھی لیا، اور اس ٹائم آپ کو سمجھ آتی ہے نہیں ابھی 10 اور لوگوں کو کال نہیں کرنی، کیونکہ اللہ نے آج کسی کو وہ بولنے ہی نہیں دینا جو آپ کے دل کو تسلی دے دے. چپ کر کے قرآن اٹھائیں. اس نے سارے راستے بند کر دیے آپ کے. الحمدللہ آپ ہی تو دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ دنیا کی طرف پلٹیں لیکن تو میرا راستہ بند کر دیں، روک لینا، دنیا کے حوالے نہ کرنا. روک لیا اس نے. اللہ کرے ہم یوں پہاڑوں کا سہارا نہ لیے کریں، کیونکہ وہ دکھ رہا ہے نا. دیکھنے میں تو الوژن ڈیلوژن دھوکا تو دکھ رہا ہے کہ آج پہاڑ بچا لے گا. بھائی پہاڑ تک کہاں پانی آنے والا ہے؟ جو رب کو جانتا ہے اسے پتہ ہے آ جائے گا. اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو اب نہیں چھوڑنا تو پھر کوئی پہاڑ نہیں بچا سکے گا. پہاڑوں میں جا کے حفاظت نہیں مانگنی، اس کی کشتی میں بیٹھ جانا آرام سے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرنا.
اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوگی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہوگی۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، وہ اے آسمان رک جا۔ فاسٹ فارورڈ ختم ہو گئی سزا، پوری دنیا کے انسان ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے سوائے چند لوگوں کے جو اس کشتی میں۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ کشتی جودی پر ٹک گئی جو ایک پہاڑ ہے، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم، بعدا للقوم الظالمین۔ ونادى نوح ربه، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال ربی، ہی said میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ قال یا نوح، جواب میں ارشاد ہوا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ جاہل کہتے ہیں somebody who do not have control over their emotions، جو اپنے جذبات میں بہہ جائیں، غصہ ہے تو شدید کر دیا، محبت ہے تو غلط فیصلے کر لیے، جذبات پہ قابو نہیں ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا دی تھی، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیتا ہے۔ ایک تو علم کا اپوزٹ جہل ہے، ایک عقل کا اپوزٹ جہل ہے۔ عقل انسان کو قابو میں رکھتی ہے، جذبات پہ قابو رہتی ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا بیٹا نہیں ہے، غلط کام کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، اصول اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ سے کہ آپ اپنے اعمال کا دھیان رکھیے گا، آپ کی بخشش اس وجہ سے نہیں ہو جائے گی کہ آپ رسول کی بیٹی ہیں۔ یہاں کروڑوں مسلمان وہی امید لگائے بیٹھے ہماری بخشش ہو جائے گی، شفاعت کا اہل ہونا بھی تو ہوتا ہے۔ اہل کیسے ہوں گے آپ؟ اس کے بعد اگر آپ سے کمی بیشی رہ گئی ہے تو ضرور ہوگی سفارش۔ قال ربی، نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، انی اعوذ بک، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِی، اور مجھ پہ رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح، حکم ہوا اے نوح، اہبط، اتر جائیے، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی، و برکات علیک، اور برکتیں ہیں آپ پہ، وعلی امم ممن معک، اور ان گروہوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں، وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ ہم پڑھ چکے ہیں سیکونس میں، نوح علیہ السلام کے ابھی ایمان والے بچے ہیں، پھر جب دنیا آباد ہوگی یہیں سے دوبارہ کفر نکلے گا، یہیں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، پھر پیغمبر بھیجے جائیں گے، پھر قوم تباہ ہو رہی ہے، چند ایمان والے بچے ہیں، وہاں سے ساری انسانیت دوبارہ کھڑی ہو رہی ہے، اور پھر گناہ، دوبارہ اللہ کی نافرمانی، پھر پیغمبر آ رہے ہیں۔ پیغمبر آنے کے بعد سزا نہیں آتی، سزا آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے پیغمبر آتے ہیں لوگوں کو وارن کرنے کے لیے۔ تلک من انباء الغیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام ان العاقبۃ للمتقین، تقوی والوں کے حق میں ہی بہترین ہونے والا۔ تقوی کا لفظ بڑا کیجولی یوز کرتے ہیں ہم ہمیشہ۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ تمہیں تقوی سکھائے گا۔ کیسے سکھاتا ہے روزہ تقوی؟ بھوک کے باوجود آپ کھانا نہیں کھاتے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ آرگیومنٹ نہیں دیتا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے کھا لیا۔ اللہ کے حکم پہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال بھی نہیں پوچھتے کہ میرے کھانا نہ کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، میرے پانی نہ پینے سے کیا ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم آ گیا تو آپ نے حلال ترین چیز چھوڑ دی، عقل سبمٹ کر دیا اس کے آگے، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اپنا بچہ قربان کریں، ایک سوال نہیں پوچھا، یا اللہ آپ کو چاہیے آپ نیچرل ڈیتھ کے تھرو لے لیں، میرے ہاتھ سے کیوں چھری چلوانی، سرے دستی میں خانے اللہ، آپ کا حکم ہے مان لیا۔ روزہ تقویٰ کیسے سکھاتا ہے؟ اللہ نے اگر کسی بات سے روک دیا ہے تو پھر آپ سوال نہیں پوچھتے، پھر آپ ہیلے بہانے نہیں بناتے، اور پھر آپ کی فیلنگز آپ کا ایک ہتھیار نہیں ہوتی۔ بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھانا، نڈھال ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھانا،
ایموشنز کے باوجود یہاں نہیں جانا، غصے کے باوجود زبان سنبھالنی، محبت کے باوجود قدم پیچھے رکھنے، نفرت کے باوجود نقصان نہیں کرنا کسی کا، عدل اور انصاف۔ تقوی ایک باڑ ہے، حد ہے اللہ کی، جس میں آپ اپنی مرضی سے رہتے ہیں، وہ فزیکل حد نہیں، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جو اس حد میں ہے وہی کامیاب۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصہ کیوں سنایا، تاکہ ہم اس طرح کے انجام سے بچیں، دنیا میں بھی خوری اور آخرت میں بھی۔ اللہ کرے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں اور ایسے کام کرنے والوں میں شامل ہوں، سیدھے رستے پہ نکل آئیں اور باقی دنیا کو بھی اپنے ساتھ سیدھے رستے پہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔